يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو اس کا دین سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دینی بھائیو، جیسا کہ بیان ہو رہا تھا جنازے کے احکام کے بارے میں، موت سے پہلے انسان کو کس طریقے سے موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کے وقت جو لوگ حاضر ہوں مرنے والے کے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے، آدمی یہاں پر بھیجا گیا ہے تاکہ اپنی آخرت کو بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی آخرت کو سنوار دے۔ انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، جو لوگ مرنے والے کے سامنے موجود ہوتے ہیں، آدمی کے انتقال کر جانے کے بعد، آدمی کے مر جانے کے بعد ان لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں ان کو نبھانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس ہوں جو اس دنیا سے رخصت کر جائے، انتقال کر جائے، تو ہم سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میت کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کے حق میں خیر کی دعا کی جائے۔ وہاں پر جو بھی بات کرے آدمی بھلائی کی بات کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے پاس اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی کہو خیر کی بات کہو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت کی دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے تیسرا کام جو لوگوں کو کرنا چاہیے اپنی میت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کو کسی چادر سے ڈھانک دیں، مکمل جسم کو
کسی چادر سے ڈھانک دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ یہ بات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن اگر مرنے والا حالت احرام میں مر جائے، حج کے لیے گیا ہوا تھا یا عمرے کے سفر پر تھا، راستے میں انتقال کر گیا، احرام کی حالت میں تھا، تو اس کا سر نہیں ڈھانکا جائے گا، اس کا چہرہ نہیں ڈھانکا جائے گا، اسے کھلا چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اسے کفنایا جائے گا تو اس کے کفن میں بھی اس کے سر کو نہیں ڈھانکا جائے گا، اسی طریقے سے اسے دفن کر دیا جائے گا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی طریقے سے جو لوگ کسی کی موت پر حاضر ہوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس میت کے غسل اور کفن کے سلسلے میں جلدی کریں، تاخیر سے کام نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے ساتھ جلدی کرو، یعنی اسے جلد سے جلد غسل دے کر، کفن دے کر دفن کرنے کی کوشش کرو۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا، جسے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ کچھ لوگ اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھاؤ تو تیزی کے ساتھ چلو، جبکہ اس کا مفہوم اس سے زیادہ عام ہے، یعنی جو مر جائے اس کے تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جلدی کیا کرو۔ اس سلسلے میں اور 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اگرچہ کہ وہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث جو ابھی بیان کی گئی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ یا میت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث جس میں ہے، اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره، جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے تو اسے اپنے گھر میں روکے مت رکھو، اس کے جنازے کے سلسلے میں جلدی کیا کرو۔ اس حدیث کی سند بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔ دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا جب وقت قریب آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نازک حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو انہیں جلد سے جلد دفن کرو، کیونکہ مسلمان میت کو زیادہ دیر اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لہذا ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنازے کے سلسلے میں آدمی کو جلد سے جلدی کرنا چاہیے، جلد از جلد غسل، تکفین اور تجہیز سے فارغ ہو جائیں، اس کے اصل مقام کو جلد از جلد اسے پہنچا دیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس بات کو جائز نہیں قرار دیا کہ کسی لاش کو کسی جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لاش کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی وصیت کر کے مرے تو اس کی اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لاش کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنے میں اس بات کا خدشہ ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں تاخیر ہوگی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو جلد از جلد دفن کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اس کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد کے بعد جو صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، ان میں سے
کچھ صحابہ کو بقیع الغرقد جو مدینہ کا قبرستان ہے اس قبرستان کی جانب منتقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو احد کے میدان سے بقیع کی طرف لے جانے لگے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کرنے والوں نے اعلان کر کے فرمایا ان تدفن القتلی فی مضاجعہم، جو لوگ میدان جنگ میں مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، انہیں انہی کی جگہ میں دفن کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو اور ان کے ماموں کو ان کے ماں نے احد کے میدان سے بقیع کے لیے بلا لیا، یعنی ان کی لاشوں کو منتقل کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی لاشیں واپس احد کے میدان میں پہنچا دیں اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ حدیث ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ چاروں حدیث کی کتابوں میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شہداء تھے اس لیے ان کو بقیع کے میدان میں دفن کیا گیا تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی کا انتقال حبشہ کے وادیوں میں سے ایک وادی میں ہوا، ان کی لاش کو منتقل کیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات مجھے بری لگی، میں چاہتی تھی کہ انہیں وہیں پر دفن کر دیا جائے جہاں پر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت مشہور اور بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں آدمی وصیت کر کے مرے تو اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آدمی کے مر جانے کے بعد خصوصاً اس کے رشتہ داروں کو یا اس کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے اس قرض کو ادا کر دیں، کیونکہ قرض کی ادائیگی اگر نہ کی جائے تو آدمی جنت سے روک لیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، 300 درہم انہوں نے ترکے میں چھوڑ دیے تھے اور ان کے بہت سارے بچے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا یہ مال اپنے یتیم بھتیجوں پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی کو ان کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک لیا گیا ہے، لہذا ان کا قرضہ ادا کر دو۔ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کر دیا، ان کے اس مال سے جو وہ چھوڑ کر مرے تھے۔ اس کے بعد ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بھی قرضہ تمہارے بھائی کے لیے باقی ہے، 2 دینار میں ان سے پاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ کہتی ہے، اس کا بھی قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے یا فجر کی نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کا نام لے کر فرمایا کہ اس خاندان کا کوئی شخص یہاں پر موجود ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال اور آپ کی ہیبت سے لوگ جلد جواب نہیں دے پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ برابر یہی سوال کیا کہ فلاں خاندان کا کوئی شخص تم میں موجود ہے؟ ایک شخص کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ میں نے آواز لگائی، تم خاموش کیوں رہے؟ میں نے تمہیں اس لیے پوچھا ہے تاکہ تم ایک نیک کام کرو۔ تمہارے خاندان کے ایک آدمی کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک لیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کا قرضہ ادا کر کے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دو، یا تو اسے اللہ کے عذاب کے حوالے کر دو۔ صحابی کہتے ہیں
کہ اس خاندان کے لوگوں نے ایک ایک قرض دار کو ڈھونڈ کر اس کا قرض ادا کر دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ اس طریقے کی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میت کے ذمے کچھ قرضہ ہے تو اس کے رشتہ داروں کو، اس کے خاندان والوں کو چاہیے کہ اس کا قرضہ جلد از جلد ادا کر دیں، چاہے اس کے لیے اس کی جائیداد بیچنی ہو، چاہے اس کے لیے اس کا پورا مال جو ہے قرض داروں کو دینا ہو، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس مال نہ رہے تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس میت پر رحم کرتے ہوئے اس کی جانب سے اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بیان کیا گیا، مر جانے کے بعد آدمی کو چادر سے ڈھانک دینا چاہیے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو اس کے چہرے پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو ایک چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا، میں اپنے والد کے مبارک چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھتا اور دیکھ کر رویا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ مجھے رونے سے منع کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رونے سے منع نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جب میری پھوپھی فاطمہ رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو یا خاموش رہو، لیکن اتنا ضرور جان لو کہ اللہ کے فرشتے ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کی لاش کو اٹھایا نہ جائے۔ تو اس سے اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میت کے جسم پر جو چادر ڈالی گئی ہے اس چادر کو ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے، اسے بوسہ دیا جا سکتا ہے، عزیز و رشتہ دار ہے تو اس پر آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 3 دن تک رونے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن رونے کا جو طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آواز اور پکارا نہ ہو، آدمی اپنا گریبان چاک نہ کرے، اپنے چہرے کو نہ پیٹے، اپنے بال کو نہ پھیلائے، اسی طریقے سے اس کی خوبیاں یا اس کی برائیاں زور زور سے بیان کر کے نہ روئے، بلکہ آنکھوں سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے جب اس کے سلسلے میں پوچھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت اور مہربانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اگر آدمی اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہ کرے، آنسو نکل آئیں تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ یہ رحمت اور مہربانی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانکا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے آپ نے چادر ہٹائی، جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی کا آپ نے بوسہ لیا۔ بوسہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ رب العالمین آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں فرمائے گا۔ اما الموتۃ التی علیک فقد متها، جو موت اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ موت مر چکے ہیں۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہی۔ اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوے میں شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو، یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں کو 3 دن تک رونے کی اجازت دی۔ 3 دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میت کے رشتہ داروں پر انتہائی واجب اور ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے صبر کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم لوگوں کو بھوک سے، اسی طریقے سے خوف سے، جانوں کو کم کر کے اور مال کو کم کر کے آزمائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں بشارت اور خوشخبریاں دے دو۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر سے ہوا، وہاں پر ایک عورت بیٹھ کر نوحہ اور ماتم کر رہی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع کیا، لیکن اس عورت نے کہا اِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، تمہیں وہ پریشانی نہیں آئی ہے جس پریشانی سے میں گزر رہی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جب کسی نے بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دوڑی ہوئی آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اعرفک، میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند الصدمة الاولى، صبر اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی کو پہلا جھٹکا لگے، مصیبت پہنچے تو آدمی فوراً صبر سے کام لے، ایسا نہیں کہ ماتم کرے، گریہ وزاری کرے، اس کے بعد جب تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تو کہے کہ میں اب صبر کرتا ہوں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب مومن کو مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی جانب پلٹ کر جانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مصیبت میں یہ کہے گا اس کے بعد کہے گا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے انتقال پر یہی دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے گزشتہ شوہر سے زیادہ بہتر شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ بالخصوص وہ لوگ جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جائیں ان پر مصیبت بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس مصیبت میں صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے، گریہ وزاری نہیں کرتا، آہ و پکار نہیں کرتا، بلکہ اسے اللہ رب العالمین کی آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم، جس شخص کے 3 بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اسے آگ صرف اتنی ہی چھوئے گی جتنی آگ چھوانے کا اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم پر سے ہو کر تم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا فیصلہ ہے۔ یہ قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے صرف اتنی ہی آگ اسے چھوئے گی، یعنی وہ پل صراط کو آسانی کے ساتھ پار کر سکے گا۔ اسی طریقے سے آدمی صبر سے کام لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی زیب و زینت کو اپنائے، بلکہ صبر میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی دل سے رضامندی کا اظہار کرے، کوئی ایسا عمل آدمی نہ کرے جو صبر کے منافی ہو۔ لیکن کسی کے مر جانے پر اسلام میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے
کہ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں۔ سوگ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زیب و زینت کو نہ اپنائے، زیب و زینت کو چھوڑ دے، غم جو انسان کے دل پر چھا جاتا ہے اس غم میں رہے، لیکن صبر کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ لیکن جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اور اس حالت میں وہ عدت میں رہے گی، اور اس کے احکام الگ ہیں جس کو انشاءاللہ اس کی جگہ پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آدمی کے مر جانے کے بعد جو لوگ اس کے رشتہ دار ہیں یا جو لوگ وہاں پر حاضر ہیں ان پر کچھ چیزیں حرام اور ناجائز ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نوحہ اور ماتم کرنا۔ خصوصاً عورتوں کے لیے اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ صفت عورتوں کی زیادہ ہے بنسبت مردوں کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت نوحہ اور ماتم کرے بغیر توبہ کے مر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گندک کے کپڑے پہنائے گا۔ اسی طریقے سے چہرہ پیٹنا، بال نوچنا یا بال منڈانا یا بالوں کا بکھیرنا ناجائز اور حرام ہے۔ کچھ لوگ کسی کے مر جانے کے بعد کچھ ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں یا کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کو بدعت کی فہرست میں علماء نے داخل کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو بعض جاہل طبقے میں پائی جاتی ہے کہ میت کے سامنے سے ایسی عورتوں کو اٹھا کر بھیج دیتے ہیں جو حالت حیض یا حالت نفاس میں ہوں۔ اسی طریقے سے جنوبی کو میت کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے، اس کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو وہ وہاں پر بیٹھ سکتی ہے، میت کو چھو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو بطور حرج کے مان لینا یا وہاں پر صرف حیض و نفاس کی وجہ سے یا جنابت کی وجہ سے اٹھا کر بھیج دینا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے سرہانے چراغ جلا کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ چراغ دن بھر کے لیے بھی باقی رکھتے ہیں، جبکہ یہ بدعت میں سے ہے۔ میت کے لیے خصوصی طور پر چراغ کا اہتمام کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اسے بدعت میں شمار کیا ہے۔ بعض علاقوں میں کچھ لوگ خصوصیت کے ساتھ اگربتیاں جلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میت کے دفن ہونے تک کھانا پینا لوگ جائز نہیں سمجھتے، جبکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برخلاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ انہیں مصیبت پہنچی ہے۔ تو بھوک اگر آدمی محسوس کرے کھا سکتا ہے، کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن غم کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نہ کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک کھانے کے جواز یا جائز ہونے کی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ جاہل گھرانوں میں، بلکہ یہ رسم جو کہ حقیقت میں ہندوؤں سے آئی ہے، عورت کی چوڑیاں پھوڑ دی جاتی ہیں اور اس پر اسے مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان چوڑیوں کے پھوڑنے سے اس کا سہاگ ختم ہو گیا، جبکہ یہ نوحہ اور ماتم کی ایک شکل ہے۔ عورت زیب و زینت کو نہیں اپنائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی یا اسے کسی خاص قسم کے لباس میں رہنا ہوگا۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ خوشبو نہ لگائے، زیب و زینت کو نہ اپنائے، جو لباس اس کے عام لباس ہوتے ہیں ان لباسوں کے پہننے میں اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی وہ بات جو ہندوؤں میں ہے کہ سفید کپڑے پہنے جائیں یا کالے کپڑے پہنے جائیں یا کسی خاص رنگ کے کپڑے پہنے جائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اوروں کی اتباع یا یہ اوروں سے مشابہت رکھنا ہے، جبکہ اسلام ان تمام چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ نہ چوڑی پھوڑنے کی اجازت ہے، نہ سفید کپڑے پہن کر ماتم منانے کی اجازت ہے،
زیب و زینت کی چیزوں سے دور رہ کر عورت اپنے شوہر کا سوگ منائے گی، اس کے لیے کسی خاص کمرے میں اسے بند کر دینا یہ ظلم ہے اور اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو عورت اپنے شوہر کے زندگی میں کرتی تھیں اگر جائز و حلال ہیں تو ان چیزوں کو کر سکتی ہے، بس اتنی تعلیم دی گئی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت اس کے گھر میں سوگ منائے، 4 مہینے 10 دن کی عدت کے گزر جانے کے بعد زیب و زینت کو اپنا لے، اگر اسے بہتر لگے تو کسی اور سے نکاح کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ آدمی کے مر جانے کے بعد اسے دفن کر دینے کے بعد بھی اس گھر کا پانی نہیں پیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا ہے۔ مر جانے کے بعد گھر کے اندر کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہوتی جو عام دنوں میں نہیں رہتی ہے، بلکہ اس گھر کا پانی پاک ہے۔ اگر کھانا تھا تو وہ کھانا پاک ہے، یہاں تک کہ جو آدمی مر گیا ہے اس کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے کپڑوں سے، اس کے ساز و سامان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کپڑوں کو پھینک دینا یا اس کی چارپائی کو اٹھا کر کسی اور کو دے دینا، اس کا بستر کہیں اور پھینک دینا، یہ اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ آپ کا بھائی تھا، آپ کا باپ تھا یا آپ کا رشتہ دار تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے مر جانے کے بعد اس کی روح کا تعلق ان چیزوں سے نہیں جڑتا ہے۔ یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، آدمی کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آدمی مر جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں خیر اور بھلائی کی باتیں کریں، اس کی برائیوں کو بیان کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے بارے میں 2 مسلمان خیر کی گواہی دیں اور وہ آدمی اسے اچھی طریقے سے جاننے والوں میں سے ہوں، اس کے پڑوسیوں میں سے ہوں، اگر شہادت دیں کہ وہ شخص خیر اور بھلائی پر تھا تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازے کو لایا گیا، لوگوں نے اس کے بارے میں خیر کی باتیں کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکہ تنطق علی السنۃ بنی آدم، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں کی زبان پر بات کرتے ہیں، آدمی کے خیر یا شر یا اچھے یا برے ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جنازہ گزرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مومن کے بارے میں 4 آدمی، بعض روایات میں 2 آدمی خیر کی بشارت دیں، ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ علاقوں میں میت کے سامنے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، سب کہتے ہیں کہ یہ بڑا بھلا آدمی تھا، اس قسم کی رسم بنا لینا درست نہیں ہے۔ آدمی جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہی بیان کرے۔ اگر آدمی بھلا نہیں تھا، جھوٹ موٹ کی تعریف کرنا، اسے جھوٹ موٹ کا بھلا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا انتقال ہو جائے اس کے پڑوسی یا اس کے جاننے والوں میں سے اگر 2 یا 4 آدمی خیر کی بشارت دے دیں تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بعض امور تھے جو غسل سے پہلے کے تھے۔ آدمی کے مر جانے کے بعد چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو دفن کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر ہے اسے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی لاش کو مٹی میں دبا دیں، اسے زمین پر نہ چھوڑا جائے، یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ اسی طریقے سے اگر مرنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والوں میں سے ہے تو ایسی صورت میں اسے غسل دینا، اسے کفن دینا
اور اسی طریقے سے اسے دفن کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا فرض جس کا ادا کرنا مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس عمل کو کر لیں تو سارے مسلمان گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر تمام کے تمام مسلمان اس کام کو کرنا چھوڑ دیں تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی انتقال کر جائے، کوئی بھی اسے غسل نہ دے، کوئی بھی کفن نہ دے، کوئی بھی اسے دفن نہ کرے تو اس بستی کے سارے مسلمان گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر 2 آدمیوں نے بھی اس کام کو انجام دے دیا تو ساری بستی کے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو ایسے فرض کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو آدمی کا غسل دینا، میت کا غسل دینا واجب ہے، اور واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلنها 3 او 5، انہیں 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ غسل دیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مبارک سفر پر تھے۔ ایک آدمی سواری پر سے گر گیا، حالت احرام میں تھا، انتقال کر گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل دو، اس کے احرام کے کپڑوں میں اسے کفناؤ، اس کا سر کھلا رکھ کے اسے دفن کر دو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ اور جہاں تک غسل کی بات ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، جلد سے جلد دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی سے جلدی لے جانے کی کوشش کرو، یعنی اسے جلد سے جلد دفن کر کے فارغ ہو جاؤ۔ جہاں تک غسل کی بات ہے، تمام مسلمانوں کو غسل دے کر دفن کرنا چاہیے، لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے مارا جائے، شہادت کی موت پالے، تو ایسے آدمی کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے خون کے ساتھ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں پر ایک اور چادر سے کفن دے کر اسے غسل دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قیامت کے دن اسے اس کے خون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خون کا رنگ عام خون کے رنگ کی طرح سرخ ہی ہوگا، لیکن اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسی لیے صرف شہید ہی وہ شخص ہے جسے غسل نہیں دیا جاتا، باقی تمام مسلمان جو انتقال کر جائیں انہیں غسل دیا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی حالتیں ہیں جن حالتوں کی وفات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی وفات کہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جس پر گھر گر جائے مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے۔ لیکن یہ جو شہید ہیں ان کو حکمی شہید کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے شہید کا حکم ہے، لیکن ان پر شہید کے احکام مکمل طور پر لازم عائد نہیں ہوتے، اس لیے ان کو غسل بھی دیا جائے گا، انہیں کفن بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور عام مسلمانوں کی طرح انہیں دفن بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جسے غسل نہ دینے کی بات ہو رہی ہے وہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا جانے والا شخص ہے۔ جو شخص میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اگرچہ کہ وہ جنابت کی حالت میں انتقال کر جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طریقے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں صحابہ کے بارے میں کہ اللہ کے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ذرا پوچھ کر تو دیکھو ان کی بیویوں سے کہ یہ لوگ میدان جنگ میں کس طریقے سے نکلے تھے۔ جب پوچھا گیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ان کی بیوی نے بتایا کہ یہ جنابت کی حالت میں تھے، ابھی غسل بھی نہیں کر پائے تھے، اچانک آواز آئی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو فوراً نکل پڑے تھے، اسی لیے جب یہ شہید ہو گئے تو اللہ کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ جہاں تک غسل دینے کی بات ہے، غسل کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل مسلما فکتم علیہ غفر له 40 مرہ، جو آدمی کسی مسلمان کو غسل دے، کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس میت کو غسل دے تو اللہ تبارک و تعالی 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 شرطیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں اس فضیلت کو پانے کے لیے، من غسل مسلما، جو آدمی کسی مسلمان کو غسل دے، اور ہر عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ اگر آدمی غسل دے رہا ہے اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کے لیے یا دنیاوی اجرت اور فائدے کے لیے، تو اس اجر کو نہیں پا سکتا۔ جو آدمی غسل دے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت اس کا مقصد ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے فَكَتَمَ عَلَيْهِ، اگر غسل دیتے وقت کوئی چیز نظر آ گئی تو اس کو چھپائے، کوئی گندگی اس نے دیکھ لیا، کوئی ایسی چیز اس نے دیکھ لیا، اس کی عیب جوئی نہ کرے، اس میت کی برائی بیان نہ کرے، اس پر پردہ ڈالے، اس کو چھپائے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له 40 مرہ، 40 مرتبہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے غفر له 40 کبیرہ، اس کے 40 بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ومن حفر له فأجنه اجری علیہ کاجر مسکن اسکنہ ایاہ الی یوم القیامہ، جو آدمی کسی میت کے لیے، مسلمان میت کے لیے قبر کھودے اور اسے اس کے اندر چھپا دے، یعنی اسے دفن کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کسی آدمی کو گھر دینے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ ومن کفنہ کساہ اللہ یوم القیامۃ من سندس و استبرق الجنہ، جو آدمی کسی میت کے کفن کا انتظام کرے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے ریشمی لباس سے اس کو مزین فرمائے گا، اسے جنت کا ریشمی لباس پہنائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب رہی بات کہ میت کو غسل دینے کا کام کون انجام دے گا، یعنی میت کو غسل دینے کا حقدار کون ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ غسل وہ شخص دے گا جو غسل دینے کے اسلامی طریقے سے مکمل طور پر واقف ہو۔ جس آدمی کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے وہ غسل نہیں دے سکتا، اور بالخصوص اگر غسل دینے کا طریقہ میت کے رشتہ داروں میں سے کوئی جانتا ہے تو وہ شخص اس میت کو غسل دینے کا زیادہ حقدار ہے، اسے اس کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ غسل مرد کو مرد غسل دے گا، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی، لیکن میاں بیوی میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ہم لوگوں کے علاقوں میں جو عام طور پر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے عورت اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، یا شوہر اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا، یہ بات بے بنیاد ہے، یہ بات غلط ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو موت کے بعد غسل دینا چاہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے، اس قبرستان سے ایک جنازے سے فارغ ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا وا رأسا، ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا کہ وا رأسا، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضرکی لو مت قبلی فغسلتک وکفنتک ثم صلیت علیک ودفنتک، کیا بات ہے، اگر میری زندگی میں تم مر جاؤ گی تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا، تمہارے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد تمہیں دفن کر دوں گا، یعنی یہ خیر کی بات ہوگی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی کے انتقال پر شوہر غسل دینا چاہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں انتقال کر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیتے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں غسل دینا چاہتی تھیں، یعنی غسل دے سکتی تھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کے کچھ لازمی اور ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا غسل دینے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غسل دیتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ شرمگاہ پر نظر نہ پڑے، شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے۔ لیکن اگر میت بچہ یا بچی ہے اور 7 سال سے کم عمر کے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی شرمگاہ کا مسئلہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن 7 سال کے بعد ستر انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے، لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کوئی آدمی کسی آدمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ولا المرأة الى عورت المرأة، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، یعنی مرد کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو کسی کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ شرمگاہ کا دیکھنا، کسی کی شرمگاہ کی طرف نظر ڈالنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جس گناہ پر لعنت آ جائے وہ گناہ یقیناً کبیرہ اور بڑا گناہ ہوتا ہے، آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں تک غسل دینے کا طریقہ ہے، سب سے پہلی چیز تو اس کے لیے جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے، انتہائی ضروری چیزیں جس کو ہر شخص جانتا ہے، پانی ہے۔ صاف پانی ہونا چاہیے۔ پانی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں کے استعمال کا حکم دیا ہے، جس کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ جہاں تک بیری اور کافور کا ذکر ہے، اس سلسلے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میت کے غسل یا کفن کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیری کا پاؤڈر ہے۔ بیری کے پتوں کو سکھا کر پیس لیا جائے، پھر اس کے بعد اسے پانی کے اندر اچھی طریقے سے گھول دیا جائے، جیسا کہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس کو غسل میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پانی کے اندر اسے خوب ملایا جائے، غسل میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آگے آئے گا۔ یہ کافور ہے جو غسل میں استعمال کیا جاتا ہے۔
کافور کو جو ہے پانی کے ساتھ ملا لیا جائے اور اس کو آخری غسل میں، غسل کے آخری پانی میں اس کو ملا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کو لا کر اس طریقے سے لٹا دیا جائے اور اس کے جسم پر پہلے جو ہے چادر ڈال دی جائے. پھر اس کے بعد اس کے کپڑوں کے نکالنے کا طریقہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. میت کے غسل میں سب سے پہلا کام جسے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ اس کے کپڑے نکالنے ہیں. کپڑے نکالنے کے لیے اگر آسانی سے بغیر پھاڑے کے کپڑے نکالے جا سکتے ہیں تو وہ بڑی بہتر چیز ہے، لیکن اگر دشوار ہے تو ایسی صورت میں اس طریقے سے کپڑوں کو کاٹ دیا جائے. اگر شرٹ ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں تو بغیر کاٹے کے جو ہے نکالی جا سکتی ہیں، لیکن جن کپڑوں کو کاٹے بغیر نکالنا دشوار ہے اس کو کاٹ دیا جائے. پینٹ ہو یا اگر جو ہے پاجامہ ہو تو اس کو بھی کاٹ دیا جائے، لیکن خیال مکمل اس بات کا رہے کہ شرمگاہ ظاہر نہ ہو. کپڑوں کو نیچے سے جو ہے دائیں جانب جمع کر دیا جائے، پھر میت کو بائیں جانب لٹایا جائے اور نیچے سے کپڑے جو ہے نکال لیے جائیں. جہاں تک کپڑوں کو نکالنے کی بات ہے، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پس و پیش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل دیا جائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا واللہ ما ندری انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثیابہ کما نجرد موتانا ام نغسلہ وعلیہ ثیابہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پس و پیش میں پڑ گئے کہ عام مسلمانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی نکالے جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں میں غسل دیا جائے. حدیث طویل ہے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اونگ کی شکل عطا فرمایا، یعنی اونگ میں آ گئے. کسی کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا اور وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کہنے والے کون تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جائے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا. آپ کے جسم مبارک پر پانی ڈالا جاتا تھا، آپ کے کپڑوں سے ہی جو ہے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو جو ہے رگڑا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان تین صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے.
اور جہاں تک غسل دینے کا طریقہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے تیار کر لی جائیں۔ سب سے پہلے میت کے جسم کے اندر جو ہے دیکھا جائے، اگر کوئی گندگی ہے، کوئی نجاست ہے، روح کے قبض ہونے کے وقت کسی طریقے کی کوئی غلاظت نکلی ہے تو اس کو صاف کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دلیل بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غسل دے رہا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے دیکھا کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں نکلی ہے جو عام مرنے والوں کو نکلتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیات میں بھی، وفات کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے پاک تھے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، اور حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی لیے میت کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ نیچے سے کوئی چیز نکل تو نہیں گئی ہے، اگر نکل گئی ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کے پیٹ کو جو ہے نچوڑا جائے، جس کا طریقہ جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ناخن نکالنے کی بات ہے، میت کے ناخن اور جو ہے بال نکالنا، اس سلسلے میں ایک تنبیہ انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میت کے ناخن نکالنا، کچھ لوگ مونچھیں کاٹتے ہیں، کچھ لوگ بال کاٹتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جنازے کی بدعتوں میں سے ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے جو ہے بدعتوں میں شمار کیا ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ جہاں تک صفائی کی بات ہے، اس سلسلے میں حدیث ہے کہ اس کے پیٹ کو جو ہے نچوڑا جائے، اس کو تنجیۃ المیت کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے۔ میت کی شرمگاہ کو جو ہے دھونے کے لیے ہاتھ پر کپڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بتلایا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ وضو کے اعضاء سے شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو لوگ غسل دے رہے تھے ان کو تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدأن بمیامنها ومواضع الوضوء منها، ان کے وضو کے اعضاء کے ساتھ جو ہے ان کے غسل کو شروع کیا جائے، یعنی وضو کے اعضاء کو پہلے جو ہے دھویا جائے، اور وضو کا طریقہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے وضو کرایا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کرائیں۔ وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد غسل دینے والے کو جو چیزیں جاننا چاہیے، اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ غسل
طاق دیا جائے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اگر حاجت ہو تو اس سے زیادہ بھی مرتبہ جو ہے پانی بہایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں فرمایا، اغسلنہا وترن، انہیں وطر غسل دو، یعنی طاق غسل دو، ثلاثا او خمسا او سبعا، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دو، بماء و سدر، پانی اور بیری کے ساتھ۔ تو طریقہ یہ ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد پہلے سر کو بیری کے پتوں سے جو تیار کیا گیا ہے اچھی طریقے سے سر کو جو ہے رگڑ کر دھویا جائے۔ اگر میت عورت ہے اور اس کی چوٹیاں بنی ہوئی ہیں تو چوٹیوں کو کھولا جائے تاکہ بالوں کو اچھی طریقے سے صاف کیا جا سکے۔ تو غسل جو ہے سر کو اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد دائیں جانب سے جو ہے ہم غسل شروع کریں گے، جس کا طریقہ جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ پہلے سر دھویا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے دائیں جانب سے جو ہے پورے جسم کو رگڑ کر جو ہے صاف دھویا جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیری کے پتوں سے جو ہے تیار کیا ہوا پانی ہے۔ صابن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ چیز جو صاف کر سکے جسم کو۔ اوپر کا دھونے کے بعد جو ہے پیٹھ کے جانب کا حصہ جو ہے اس طریقے سے لٹا کر دھویا جائے، تھوڑا سا جو ہے پلٹا کر کے۔ پھر بائیں جانب جو ہے مکمل طور پر جیسا دائیں جانب دھویا گیا ہے اسی طریقے سے بائیں جانب بھی جو ہے مکمل دھویا جائے۔ پلٹا کر جو ہے پیچھے کے حصے کو مکمل طور پر دھو دیا جائے۔ دائیں اور بائیں جانب کو جو ہے مکمل دھونے کے بعد جو شرمگاہ کا حصہ ہے وہاں پر سے کپڑا اٹھا کر جو ہے پانی مار کر اسے جو ہے صاف کیا جائے۔ یہ کافور کا پانی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّنَ الْكَافُورِ، آخری غسل میں یعنی جو آخری مرتبہ جو پانی ہم ڈال رہے ہیں اس میں کافور ملا کر جو ہے جسم پر بہایا جائے، جسم کو جو ہے غسل دیا جائے۔ تو اس کو جو ہے پورے جسم پر جو ہے کافور کا پانی جو ہے بہایا جائے گا۔
اسی طریقے سے پورے جسم کو جیسے بیری کے پانی سے دھویا گیا، کافور سے دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں تک میت کے بالوں کا مسئلہ ہے، اگر مرد ہے تو اس کے بالوں کو ایسے ہی جو ہے جھاڑ کر صاف کر دیا جائے گا، اور اگر عورت ہے تو ایسی صورت میں اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی. عورت کے بالوں کی جو ہے 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا غسل دیا. وہ فرماتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو چوٹیاں تھیں، نقضنہ ثم غسلنہ، عورتوں نے ان کی چوٹیاں کھول کر اس کو دھویا. فضفرنا شعرها 3 اثلاث، پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 چوٹیاں بنائی گئیں. قرنیہا و ناصیتہا، دو کنارے کی اور پیشانی کے پاس سے جو ہے ایک چوٹی بنائی گئی. وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، اور یہ چوٹیاں ان کے پیچھے ڈال دی گئیں. کچھ علاقوں میں جو چوٹی بنائی جاتی ہے اس کو سینے پر ڈال دیا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. چوٹی بنانے کے بعد ان بالوں کو جو ہے پیچھے ڈال دینا چاہیے، اور یہی چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس طریقے سے ہم غسل سے جو ہے فارغ ہو جائیں گے مکمل طور پر. یعنی غسل کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پانی، بیری کا پانی، کافور کا پانی تیار کر لیا جائے. میت کو پہلے وضو کرایا جائے، پھر اس کے بعد بیری کے پانی سے اس کے سر کو دھویا جائے. اس کے جسم کو دائیں جانب سے ہم شروع کریں گے، اوپر کے حصے کو پیروں تک پہلے جو ہے بیری کے پانی سے دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کو بائیں جانب لٹا کر پیچھے کے حصے کو دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کے بائیں جانب کا اوپری حصہ جو ہے بیری کے پانی سے ہم دھوئیں گے. پھر اس کے بعد اسے دائیں جانب لٹا کر بائیں جانب کے پورے حصے کو دھویا جائے گا، اور آخر میں جو ہے جو شرمگاہ کا حصہ ہے اس حصے کو بیری کے پانی سے جو ہے دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد آخری جو غسل ہوگا اس غسل میں کافور کے پانی سے پورے جسم کو دھویا جائے گا تاکہ خوشبو باقی رہے. اس طریقے سے غسل سے فارغ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کے جسم کو جو ہے جو میت ہے اس کے جسم کو کپڑے سے ہم خشک کریں گے. خشک کرنے کے بعد بالوں کو بھی خشک کر کے چھوڑ دیا جائے گا. اگر عورت ہے تو ان کے بالوں کی جو ہے 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی اور اس کو جو ہے پیچھے کی جانب ڈال دیا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے کفن کی بات آتی ہے. کفن کے سلسلے میں پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جس طریقے سے میت کو غسل دینا واجب ہے اسی طریقے سے میت کو کفن دینا بھی واجبات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا حالت حج میں انتقال ہوا ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، جن 2 کپڑوں میں ان کا انتقال ہوا ہے انہی 2 کپڑوں کے اندر انہیں کفنایا جائے. اور جہاں تک محرم کی بات ہے حالت احرام میں جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کا کفن یہ ہوگا کہ اس کا چہرہ جو ہے نہیں ڈھانکا جائے گا، اس کا سر نہیں ڈھانکا جائے گا. کیوں نہیں ڈھانکا جائے گا؟ کیونکہ حالت احرام میں سر اور جو ہے چہرہ نہیں ڈھانکا جاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسی موت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یعنی جہاں کفن کا جو مسائل ہیں، اگر میت مال چھوڑ کر مرا ہے، اس کا مال صرف اتنا ہے کہ اس سے کفن خریدا جا سکتا ہے، تو پہلا کام جو ہے اس کے کفن کا ہوگا. قرض وغیرہ بعد میں ہے لیکن کفن جو ہے سب سے پہلے ہے. اگر کوئی کفن خرید کر دے تو پھر اس کے بعد اس کے باقی مال میں جو ہے دوسرا تصرف ہوگا. مال کے مسائل اور ہیں لیکن پہلا جو حق بنتا ہے وہ کفن کا ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے اور انہوں نے صرف ایک چادر چھوڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کی چادر میں کفنایا جائے. اور چادر
اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کے سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے تھے، اگر پیر کی جانب گھسیٹتے تو سر کھل جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک کر پیروں پر گھاس ڈال کر انہیں دفن کر دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ کفن اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانک سکے، موٹے کپڑے کا ہو جس میں سے جسم ظاہر نہ ہو، صاف ستھرا ہو، یہ جو ہے اس طریقے کا کفن ہونا چاہیے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگ جو ہے معمولی چھوٹے سے کفن میں ان کو کفنا کر رات میں دفن کر دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو کفن دینے کا وقت آئے تو اچھے سے اچھا کفن دو، اور رات میں بغیر ضرورت کے دفن نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جو ہے بغیر ضرورت کے دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کفن اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف ستھرا ہو، موٹا ہو جس میں جسم ظاہر نہ ہو، لیکن بہت زیادہ قیمتی کفن جو ہے خریدنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس کے اندر فضول خرچی ہے۔ اچھا ہونے کا مطلب جو ہے موٹا ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے، اور وقت ضرورت جو ہے ایک ہی کپڑے کے اندر بھی جو ہے کفنایا جا سکتا ہے، بلکہ کپڑا اگر ایک ہے تو اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے ضرورت کے تحت کئی لوگوں کو کفن دیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے کئی حدیثیں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کفن کا واقعہ ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے شہید ہو گئے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے 2 چادریں لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چادروں کو لیا، اپنے چچا کو کفن دینا چاہتے تھے، دیکھا کہ بغل میں جو ہے بازو میں ایک انصاری، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ان کے پاس کفن دینے کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ کو 2 چادروں میں کفنایا جائے اور انصاری کے لیے ایک بھی کپڑا نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دونوں کپڑے ناپے گئے، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ اپنے چچا کو بڑے کپڑے میں کفنائیں گے یا انصاری کو بڑے کپڑے میں کفنائیں گے، اسی لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ اندازی کی گئی تو انصاری کے حق میں چھوٹی چادر آئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں جو ہے بڑی چادر آئی۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، اگر صفیہ کے جذبات کا مجھے خیال نہ ہوتا تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ٹکڑوں کو زمین پر ایسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ اسے جانور اور پرندے کھا لیں۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھتے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پرندوں کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے ٹکڑے میں جو ہے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے دفن کر دیا۔ کفن دینے کی جہاں تک بات ہے، اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، من کفن مسلما کساہ اللہ من السندس، جو آدمی کسی مسلمان کو کفن دے گا یعنی کفن کا انتظام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت کا ریشمی لباس اسے پہنائے گا۔ کفن سفید ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البسوا من ثيابكم البياض، تم لوگ سفید کپڑے پہنو، فإنها خير ثيابكم، کیونکہ یہ سب سے بہتر کپڑے ہیں، وكفنوا فيها موتاكم، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفناؤ۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے اور ابو داؤد میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اور سفید کپڑوں کے اندر بھی موٹے اور کاٹن کے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں،
کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، یمانیۃ بیض سحولیہ، جو کہ یمن کے بنے ہوئے تھے، سفید رنگ کے تھے، اور جو ہے سحولیہ یہ مکان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے تھے، من کرسفن، اور یہ کپڑے جو ہے کاٹن کے بنے ہوئے تھے، لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، ان تینوں کپڑوں کے اندر قمیص بھی نہیں تھی اور آپ کے لیے عمامہ بھی نہیں تھا، یعنی پگڑی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ تینوں کپڑے جو ہے نیچے پہنائے گئے تھے، یعنی چادریں تھیں جس میں لپیٹا گیا تھا، جس کا طریقہ انشاءاللہ بھی بتایا جائے گا۔ اور ان تینوں کپڑوں کے اندر اگر ایک کپڑا دھاری والا ہو، یعنی نقش والا ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور نقش جو ہوں گے وہ نقوش سفید میں ہی جو ہے گڑے ہوئے ہوں گے، جیسے عام طور پر احرام کی چادریں ہوتی ہیں یا ٹاول ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نقوش بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ اہل علم نے بیان کیا، کیونکہ کفن کے سلسلے میں سفید ہونا بہتر قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 چادریں سفید ہوں اور ایک کے اندر جو ہے نقوش بنے ہوئے ہوں، اگر دوسرے رنگ کا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة فلیکفن فی ثوب حبرہ، جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ نقش و نگار والی چادر میں کفنائے، یعنی ایک چادر نقش والی ہو، باقی چادریں جو ہے سفید اور صاف ہوں۔ اور کفن دینے کا جو طریقہ ہے کفن دینے کا جو طریقہ ہے یہ 3 چادریں ہونی چاہیے، جو عام طور پر میت کی جو میت ہے اس کے میت جو ہے اس کی لمبائی سے تقریباً آدھا میٹر جو ہے زیادہ ہو، تاکہ اس میں سے آدھا حصہ سر کی جانب چھوڑا جائے، آدھا حصہ جو ہے پیر کی جانب چھوڑا جائے، اور جہاں تک کپڑے کی چوڑائی ہے آدمی کے جسم کے اعتبار سے 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ اس میں مکمل طور پر جو ہے لپیٹا جا سکے۔ کفن جو ہے 3 چادروں کا ہوگا، ان 3 چادروں کو لا کر جو ہے جو جنازہ ہے اس پر ہم لوگ جو ہے بچھانے سے پہلے اس کے ہم لوگ جو ہے ڈوریاں نکال لیں گے، تاکہ اس سے جو ہے کفن باندھا جا سکے۔ اور یہ جو ڈوریاں ہیں باندھنے والی، اس کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے، اگر بچہ ہے تو 3 ڈوریاں کافی ہیں، اگر بڑا آدمی ہے اور اس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے تو 5 ہوں گی، اگر ہائٹ زیادہ ہے تو 7 ہوں گی، تاکہ کفن جو ہے شروع سے لے کر آخری تک مکمل طور پر جو ہے مضبوطی سے باندھا جا سکے، تاکہ کھلنے کا جو ہے خوف نہ رہے۔ تو پہلے ان ڈوریوں کو ہم لوگ کیا کریں گے، جنازے پر بچھا دیں گے، بچھانے کے بعد تینوں چادریں ایک ایک کر کے جو ہے بچھا دیں گے، بچھانے کے بعد جو ہے میت کو لا کر چادر پر لٹا دیا جائے گا، اور چادر پر لٹانے کے بعد بائیں جانب کی چادر کو دائیں جانب جو ہے سر اور پیر میں جو ہے نیچے سے ہم مروڑ دیں گے، پھر اس کے بعد دائیں جانب کا حصہ جو ہے اوپر سے ڈال دیا جائے گا، پہلی چادر کو، دوسری چادر کو اسی طریقے سے، تیسری چادر کو پھر اسی طریقے سے، پھر اس کے بعد پہلے بیچ کا جو رباط ہے، جو ڈوری ہے، اس کو باندھ دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مکمل جسم کو باندھ دیا جائے گا، جس کا طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ممکن ہو، میسر ہو، بلکہ یہ چیز اب سب کے لیے میسر ہے، کفن کو خوشبودار کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کافور ڈالا جائے یا جو ہے خوشبو لگائی جائے، ان تمام چیزوں کی جو ہے شریعت میں اجازت ہے۔ ایک چیز یہاں پر جو ہے غور کرنے کی یہ ہے کہ جو ڈوریاں باندھی جائیں گی اس کی جو گھانٹیاں ہیں وہ بائیں جانب ہوں گی، لیفٹ سائڈ میں، کیونکہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، اور جب قبلہ رخ کرتے ہیں تو یہ گھانٹیاں جو ہے اوپر آ جائیں گی، اگر ہم رائٹ سائڈ میں باندھیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے کھولنا مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے تقریباً جو ہے عورت کا بھی کفن ہے، بس عورت کے کفن میں تھوڑا سا اختصار یہ ہے کہ ان کی جو پہلی چادر ہے جو جسم سے لگی ہوئی ہے اس کو کھول کے جو ہے قمیص کی شکل بنا دیا جاتا ہے،
اور اس کو جو ہے درمیان میں کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے جو ہے کفن کا. یہ سر کو داخل کرنے کے لیے قمیص کی طرح جو ہے بنایا گیا ہے. یہ جو ہے عورت کے تکفین کا طریقہ ہے. جہاں تک بچوں کا کفن ہے، ایک چادر سے 3 چادروں تک میں جو ہے کفن دیا جا سکتا ہے. اور کفن کے بعد جو ہے اگر کوئی بخور دینا چاہے، بخور جلا کر جو ہے خوشبو دینا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد اور جو ہے ابن ماجہ میں، اذا جمرتم المیت فاجمروہ ثلاثہ، اگر میت کو جو ہے بخور ڈالو تو 3 مرتبہ ڈالو. یعنی اس میں بھی جو ہے طاق عدد کو جو ہے پسند کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہے لاش اٹھانے سے پہلے ہے. جنازے کے ساتھ بخور لے کر جانا اس کی اجازت نہیں ہے. جنازے کے ساتھ بخور لے کر جانا، آگ لے کر جانا، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور عام طور پر جو کفن کے بدعتیں ہیں اس میں سے کچھ بدعتیں جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گی. نماز جنازہ کا طریقہ، دفن کا طریقہ اور کفن سے متعلق بڑی بڑی بدعتیں ہیں. بلکہ میت کو دفن کرنے سے پہلے مردے کو کلمہ پڑھانا ہے. مثلا کچھ لوگوں کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے. کچھ لوگ جو ہے میت کے کفن پر کلمہ شہادت لکھتے ہیں. یہ بدعتوں میں سے ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے تمام کام اسلامی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی اللہ توفیق دے. ہر بدعت سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.